اس کے بعد ہم آتے ہیں مین ٹاپک پہ ہمارے، جو شاید سب لوگ ویٹ ہی کر رہے ہیں، جادو کا علاج۔ تو جادو کے علاج میں ہم نے شروعات میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو احتیاط کرنی چاہیے، وہ احتیاط بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور بھی کئی احتیاط ہوتے ہیں کہ جادو ہو ہی نہ، انشاءاللہ اگر تقدیر میں ہے تو کسی بھی حالت میں ہوگا ہی۔ اب دیکھیں، ایک تو ایک یہ ہونا چاہیے کہ جو مریض ہے وہ خود پہ دم کرے، وہ بیسٹ رہے گا، یعنی وہ خود پڑھ رہا ہے نا یا پڑھ رہی ہے تو اس پہ زیادہ افیکٹ کرے گا۔ تو پہلی بات سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پڑھے۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی، پریپیئرڈ کیوں ہوں پورے رقیہ کا، تو آپ کو وہ بھی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ یا تو خود پڑھے، اگر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کبھی کبھی اتنا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جادو کا یا جنات کا یا نظر کا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، تو وہ پڑھ نہیں پاتے ہو۔ وہ جب بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نیند آ جاتی ہے یا رونا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر گھر والے اس کے اوپر رقیہ کریں، وہ ان کے سامنے پڑھیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، آڈیو پلے کرتے ہیں اور سننے لگتے ہیں۔ اوکے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اثر وہ کرے گا جو خود آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ کو پڑھوا رہا ہے، یعنی کوئی اور آپ کے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کا بھی اثر ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آڈیو سے اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوگا، پہلے تو اپنے رقیہ کرنا ہے، مریض نے کرنا ہے، یا تو مریض کے گھر والے اس کے اوپر کریں گے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو چبھنے جیسی فیلنگ ہو رہی ہے، کچھ سوئی چبھنے جیسی، تو اس کے لیے وہ دعا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، سورہ مومنون آیا نمبر 97 to 98۔ وہ بار بار اس کی تکرار کرنی چاہیے، اتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ چلا ہی جائے، یعنی وہ سوئی چبھنا بند ہو جائے۔ تو ڈیلی اس کے کچھ ایسے کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنے بار پڑھے اتنے بار پڑھے، کچھ نہیں، جتنا مرضی پڑھے۔ اور الحمدللہ بہت لوگوں کو اس کا پازیٹیو افیکٹ بھی ہوا ہے، نہیں ان کا وہ ساری جو تکلیفیں تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ تو کئی ایک دعائیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی لیکن قرآن میں ہی ہے، اللہ نے اس میں ہی علاج رکھا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جادو کا علاج جادو سے کرنے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی جو عامل حضرات ہیں وہ ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو جادو ہوا ہے نا، تو جادو کا علاج ہے وہ جادو سے ہی ہوگا، اس کا توڑ جادو سے ہوتا ہے۔ وہ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دکان نہیں چلے گی نا، اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے یا سننا شروع کریں گے تو پھر آپ اچھے ہو جائیں گے، پھر ان کی دکان کون چلائے گا؟ تو ان کی دکان چلنی چاہیے، اس لیے یہ چیز کرتے ہیں۔ اور ایک چیز کیا کرتے ہیں لوگ، بولتے ہیں سورہ البقرہ زیادہ نہیں پڑھو، یا جو دوسری دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں یا حدیثوں سے جو دعائیں ہیں، بولتے ہیں زیادہ نہیں پڑھو ورنہ وہ گرم پڑ جائے گی۔ ایسا جھوٹ بولتے ہو، کوئی گرم برم نہیں پڑتی، یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ گرم پڑے گی، ہیں؟ تو یہ کیوں بولتے ہیں ایسا کہ پھوڑی آ جائے گی تمہارے بدن پہ، اور اگر آ بھی جائے تو وہ کسی اور ریزن کی وجہ سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو تم نے زیادہ ورد کیا نا اس لیے یہ گرم پڑ گئی، تو زیادہ نہیں پڑھو، یہ ڈرانے کے لیے بولتے ہیں۔ تو ان کی باتیں نہیں سنو، قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن سے علاج کرو، نہ کہ کسی اور چیز سے۔ تو ہمیشہ قرآن سے جڑے رہو۔ اس لیے میں کہتی ہوں یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی جب آپ قرآن سے جڑے رہے گی۔ اور دوسرا علاج یہ ہے کہ زمزم پانی، زمزم اگر ہے آپ کے پاس تو زمزم پانی پینے دیا جائے۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ساری بیماریوں کی دوا ہے، تو وہ بھی یوز کرنا چاہیے، وہ بھی کھانوں میں یا پھر خالی پیٹ پہ بھی، اور دوسرے بھی طریقے ہوتے ہیں سنت کے طریقے، لیکن اب یہاں پر ایکسپلین کرنے ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک علاج ہے، کلونجی وغیرہ۔ اور بیری کے جو پتے ہوتے ہیں وہ پتے بھی بہت فائدے مند ہوتے ہیں۔ تو ایک تو علاج یہ ہے کہ ایک عالم نے کہا کہ 7 بیریوں کے پتے لے لیں اور اس کو 2 پتھروں کے درمیان پیس لے، کچل دیں، اور پھر وہ بالٹی میں جو پانی آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں ڈال دیں، اور اس کے اوپر دم کریں آیت الکرسی اور جو 4 کل ہیں وہ اس پہ دم کرنا ہے، اور پھر وہ پانی سے غسل کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور بھی یہ ہے کہ بیریوں کے پتوں کو بوائل کیا جائے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہوتا، اور پھر وہ
मरीज को दिया जाए, वो नज़र हो, जादू हो या फिर जिन्नात का असर हो, तो वो भी बहुत फर्क पड़ता है। तो बेरी के पत्ते यूज करने के लिए कहा गया है। फिर और जो इलाज बताया गया है कि जो अजवा खजूर है, 7 अजवा खजूर है, क्वांटिटी बताई हुई है। 7 अजवा खजूर खाली पेट पे खाना है, यानी आपने कुछ खाया नहीं है, सुबह उठे खाली पेट पे 7 अजवा खजूर। किसी किसी ने कहा है कि ये जो मदीना के हुदूद के दरमियान जितना हरम एरिया आता है ना, तो वो अजवा हो खजूर वहां पर, या कोई और खजूर हो, वो कोई भी खजूर आप खा सकते हैं, ये भी कुछ लोगों ने कहा। लेकिन अजवा खजूर का तो आता है हदीस में कि 7 अजवा खजूर खाली पेट पे खाए जाए, ताकि इससे जो जादू का असर है वो खत्म हो जाए। तो ये चीजें कुछ थी